أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين या रब। التربیہ الروحیہ کے سلسلے میں ہم اخلاص کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو خزانے سمیٹنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں جو دعا جس کا پہلا حصہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ الاخلاص للہ تعالی، اور اس میں یہ ہے کہ ایک اہم چیز جس کو تو ہم نے ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہنا ہے کہ اے بندی اللہ یحب اخلاصک، اللہ کو تمہارا اخلاص محبوب ہے، اللہ تم سے صرف اخلاص کا مطالبہ کرتا ہے، کچھ بھی کر لے، تھوڑا کر لے، زیادہ کر لے، لیکن جس عمل کو بھی میرے سامنے پیش کرنا ہے یا میرے لیے کرنا ہے وہ صرف میرے لیے کرنا ہے اور وہ اخلاص پر ہونا چاہیے۔ تو نیت کی درستی کیوں اور کیسے، اسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ مختصراً یہ دیکھیں گے کہ ریا کیا ہے اور ریا کی شکلیں کون کون سی ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ دو مزید دعاؤں کے اوپر، یعنی یہ جو ایک بڑی دعا جس کے تحت ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد دو دعائیں آئیں گی جو سب ہیڈنگ کے طور پہ اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ریا کیا ہے؟ ریا کا لفظ جو ہے، کلمہ، یہ رؤیتن سے مشتق ہے، رؤیہ، اور رؤیہ دیکھنے سے متعلق ہے، یعنی کوئی بھی اچھا عمل، کسی بھی طرح کا اچھا عمل کرتے ہوئے یہ خواہش یا حرص کا دل میں پیدا ہو جانا کہ لوگ بھی اس عمل کو دیکھیں اور مجھے داد دیں، یہ دراصل ہے ریا کا معنی۔ اور حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اغنا الشرکاء عن الشرک من عمل عملا واشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشریکی، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا تو اس نے شرک کیا اور میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور میں حصہ داروں میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ کو چھپے ہوئے شرک سے بچاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس لیے اپنی نماز کو خوبصورت اور اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ شرک خفی ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ اب یہاں پر ہم رک کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے نماز کا ذکر کیا، اور ہم نے یہ سمجھا بھی کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جو انسان، یعنی مردوں کے لیے پبلک میں بھی، یعنی مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے،
اور کچھ نماز کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نوافل یا سنن جو ہیں وہ گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ تو ایسے میں ہر دو موقع جو آتے ہیں، یعنی پبلک میں ہو یا انسان پرائیویٹ ہو، دونوں صورتوں میں یعنی یہ مثال دی گئی نماز سے کہ اس بات کو سمجھیے، ورنہ اس سے مراد صرف نماز نہیں ہے، انسان کا ہر عمل، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو اور چاہے وہ معاملات سے متعلق ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی یہ شائبہ آ گیا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا کسی کی خوشنودی کے لیے میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، تو پھر وہ عمل باطل ہو گیا، اور یہی ہے دراصل شرک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے اصحاب سے کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا ڈر ہے، چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ تو جن اصحاب کی تربیت فرمائی جا رہی تھی، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، چھوٹا شرک کیا ہے؟ یعنی وہ اس سوسائٹی میں تھے کہ جہاں انہوں نے بڑے بڑے بتوں کو توڑا تھا اور ان کے خلاف جہاد کیا تھا، اور ایک جو اعلانیہ اور ظاہریہ شرک ہے وہ ان کے سامنے تھا، اور اس سے پہلے وہ مبتلا بھی تھے جس سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ تو اب یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روز بندوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی، اس دن ریاکاری اور دکھلاوا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کرتے تھے، تو دیکھ لو کیا تمہیں ان کے پاس سے جزا مل سکے گی۔ سبحان اللہ، ایسی زبردست حدیث کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ دن کہ جب حقیقت انسان کے سامنے ہوگی۔ ابھی تو انسان دھوکے میں رہ سکتا ہے، ڈینائل میں رہ سکتا ہے، اور جانتے ہوئے بھی بعض اوقات جیسے اس نے کچھ نہیں جانا یہ کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن موت ایک بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے دوچار ہونے کے بعد، برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد، جب وہ ایک مقام آئے گا کہ جہاں ساری انسانیت کے سامنے انسان کھڑا ہے، اور وہاں پر جو اس کو ایکسپیرینس ہوگا اور جن مشقتوں سے گزر کر وہ وہاں پر پہنچے گا یا پہنچے گی ایک بندی، وہاں جب وہ اپنے اعمال کا اجر لینے کا سوچ رہی ہے کہ میں نے یہ اور یہ کیا تھا، اب موقع ہے کہ مجھے میری کوششوں کا ثمر دیا جائے اور میری محنتوں کا اجر مجھے ملے، تو اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ سننے کو مل جائے کہ تمہارے جو بھی اعمال تھے وہ سب ضائع ہو گئے، تمہارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جاؤ جن کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا تھا، جن سے واہ واہ سننے کے لیے یہ عمل کیا تھا، ان سے جا کے اجر لے لو، تو اس وقت جو حسرت ہے، جو ندامت ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، اس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو ایسی ندا سننے کو مل جائے کہ اے دکھاوے اور ریا سے بھرے ہوئے اعمال لے کر پیش ہونے والے خاسر، جا چلا جا، تمہارے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کتنی شدید ندامت ہوگی۔ شاید اسی موقع کے لیے قرآن مجید یہ نقشہ بھی پیش کرتا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اس دن ظالم اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا، اپنے ہی، یعنی اتنا شدید ریگریٹ ہوگا، اتنا شدید افسوس ہوگا کہ اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ اور شرک کی وہی فارم جو اس وقت اس سوسائٹی میں موجود تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں شرک کریں گے، لیکن سورج، چاند، پتھر اور بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا کریں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔
اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی بڑے بڑے اعمال کے حوالے سے ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. میں حدیث کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن میں صرف یہ چاہوں گی کہ ہم ذرا اور انداز سے اس پر سوچیں ضرور، اور ریفلیکٹ کریں اس کے اوپر کہ اگر اتنے بڑے بڑے اعمال بھی ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو سکتے ہیں، تو پھر سبحان اللہ انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ خسارہ کیسا ہوگا؟ نقصان کتنا بڑا ہوگا کہ قیامت کے روز جس شخص کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وہ شہید ہوگا. سب سے پہلے ایک شہید کو سامنے لایا جا رہا ہے اور اسے حاضر کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ نعمت بھی دی تھی، یہ بھی دی تھی، یہ بھی دی تھی. اور ایک یعنی آپ ذرا اس پہ ریفلیکٹ کریں، سوچیں ذرا کہ کتنا وقت لگے گا اس کے اوپر کہ ایک ایک نعمت کی پہچان کرائی جائے، ایک ایک نعمت کا ذکر کیا جائے، اور جس کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے وہ مانتا بھی جا رہا ہے کہ رب آپ نے مجھے یہ بھی دیا تھا، ہاں جی آپ نے مجھے یہ بھی دیا تھا، جی ہاں آپ نے مجھے یہ بھی دیا تھا. سب اقرار کر لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ اچھا تو پھر ان نعمتوں کو حاصل کر کے تم نے کیا کیا؟ تو چونکہ اس نے شہادت پیش کی ہوئی ہے تو وہ بہت فخر سے وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ انسان شہادت ایک بڑا مرتبہ ہے، اور اپنی جان کو بھی پیش کر دینا، اپنے مال کو بھی پیش کر دینا، تو یہ ایک بڑی بات ہے. تو اس نے تو جان کی قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کی ہے. تو اسی وقت جواب آئے گا تو نے جھوٹ کہا. یہ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. تو نے جھوٹ کہا، تیرے قتال کی اور تیرے جہاد کی وجہ یہ تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تجھے بہادر کہا گیا، دنیا والوں نے تیری تعریف کی، دنیا میں تجھے تمغے ملے، تجھے یاد کیا گیا، اور پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. اور پھر دوسرا آدمی لایا جائے گا جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا ہوگا، وہ قرآن کا قاری ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتوں کا اعتراف کرائے گا، وہ اقرار کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ وہ جواب دے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، میں نے سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے علم سیکھا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے قرآن کا قاری کہا جائے، اور یہ سب کچھ تجھے مل گیا. دنیا والوں نے تمہاری واہ واہ کی، تم علامہ عالم کہلائے، تم حاجی کہلائے، تم قاری کہلائے، اور اب تمہیں وہ اجر تمہارا جو دنیا والوں سے ملنا تھا وہ مل چکا ہے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور پھر ایسے ہی ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. پھر تیسرا آدمی پیش کیا جائے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مال عطا کیا ہوگا، قسم قسم کی نعمتیں مال کی شکل میں عطا کی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اس سے ان نعمتوں کا اعتراف بھی کرائے گا، اور وہ مان لے گا کہ یا رب آپ نے مجھے یہ انعامات دیے تھے. اس لیے کہ مانے بغیر گزارا بھی نہیں ہوگا نا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ تو نے یہ سب نعمتیں جو پائیں، یہ مال دولت، یہ صلاحیتیں جو تمہیں ملی تھیں، تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سارے مال کو میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، جس مال کو تجھے خرچ کرنا پسند تھا ایسے ہی میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو دنیا والوں نے تجھے سخی کہا، اور تجھے تیرا انعام، تجھے تیرا ریوارڈ، تجھے تیرا اجر مل گیا دنیا ہی میں.
اور پھر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ دراصل ایک نقشہ ہے، سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے 3 اعمال، ان کو پیش کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمل کوئی بھی ہو، کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو جو انسان واقعی بڑی مشقت سے کرتا ہے، اور عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بعض اوقات چھوٹا سا عمل جو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ میں اکثر اس پہ سوچتی ہوں کہ یہ جب ہم سب یہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس میں اکثر جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ حفص عن عاصم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد ہیں، تو جو روایات ہیں انشاءاللہ آپ پڑھ بھی رہی ہیں، مزید بھی پڑھیں گی، تو اب میں اس پہ سوچتی ہوں کہ حفص عن عاصم، یعنی یہ جو ایک روایت ہے قرآن مجید پڑھنے کی، کہ یہ وہ شخص ہیں عاصم جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے ان سے قرآن پڑھا اور ان سے حفص نے لیا، وہ ایک اور تابعی ہیں جنہوں نے قرآن ان سے سیکھا، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اس عمل کو اس طرح سے کیا کہ انہوں نے لوگوں کو اس طرح سے سکھایا قرآن مجید کے اس انداز سے، اس لہجے میں، اس لہن میں قرآن مجید پڑھا جائے۔ تو یہ جو ایک ادا ہے، ایک لہن ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا قبول کیا کہ آج پوری دنیا کے اوپر کس طرح سے حفص عن عاصم کی روایت کو پڑھا جاتا ہے اور اسی کے اوپر مصحف لکھے جاتے ہیں، وہ سیکھا اور سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو دنیا میں قائم رکھتے ہیں انسان کے مر جانے کے بعد، جس عمل کو اخلاص کے اوپر کیا جاتا ہے، جس عمل کی بنیاد اخلاص ہوتی ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور جس عمل کے پیچھے اخلاص نہیں ہے وہ وقتی واہ واہ تو مل جاتی ہے، لیکن اس عمل کو ثبات نہیں ملتا، اس عمل کو دوام نہیں ملتا، اس عمل کا اجر جو ہے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، اتنا محدود ہوتا ہے کہ اس وقت تک تو اس شخص کے سامنے سب نے واہ واہ کی، اس کے بعد دنیا اس کو بھول جاتی ہے۔ لیکن جس عمل کے پیچھے اخلاص موجود ہوتا ہے، اخلاص اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اخلاص کی وجہ سے اتنا نرش کرتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، سبحان اللہ، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اجر کتنا ہوگا، اضعافا مضاعفہ۔ یہ ہم نے شروع کے سبقوں میں یہ چیز سیکھی ہے کہ اضعافا مضاعفہ کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کی بنا پر چھوٹے سے کام کو بھی اتنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ اگلی چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ ریا کیا ہے اور ریا کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں، تو اس میں ایک شکل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بظاہر اس طرح سے کرے کہ وہ دنیا کو امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن خیال اس کا یہ ہو کہ یہ نیک عمل ہے اور دنیا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے۔ مثلاً کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہے، مرد مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، تو وہ اپنی اس کیفیت کو دیکھے کہ اگر وہ اکیلے ہیں، نماز پڑھ رہی ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، رکوع و سجود، کبھی سر کھجایا جا رہا ہے، کبھی کپڑا درست کیا جا رہا ہے، کبھی کوئی اور ایسی چیز ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ محسوس ہوا کہ کوئی شخص قریب آیا ہے یا کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ذرا سنبھال لیا، اس کا قیام طویل ہو گیا، اس کے رکوع و سجود اچھے ہو گئے۔ اب وہ پہلے جو چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی، یا جو بعض اوقات تو ذرا اس پہ سوچئے گا کہ کبھی انسان سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا فرض سامنے آیا تو بالکل سیدھا جم کے انسان کھڑا ہو جائے اور رکوع و سجود کو صحیح کر دے، اپنے اوپر خشوع طاری کر لے، تو یہ سراسر شیطانی حرکت اور دکھاوا ہے، اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ایسے ہو جاتا ہے
بعض اوقات بے خیالی میں بھی ہو جاتا ہے کہ اکیلے میں ہے تو بے خیالی میں ایسے توجہ سے نہیں پڑھ رہے، لیکن جب کوئی شخص سامنے ہوتا ہے یا کہیں پبلک میں کھڑے ہوتے ہیں، مثلاً مسجد میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں، تو انسان تھوڑا سنبھل کے پڑھتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو ریاکاری کی کیفیت ہے، اور اسی سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ ہم اکیلے ہیں تو بھی، ہم پبلک میں ہیں تو بھی، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور ایسے ہی نمازیوں کے لیے کہ جن کے اوپر شیطان یہ حملہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ریا اور ریاکاری کے لیے اس کو کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کس کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ کہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک نصیحت ہے ہم سب کے لیے، اور تربیت کے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی ظاہری شکل و صورت ایسی مسکین بنا کے رکھتا ہے، اور تھکا ہوا لہجہ اور کپڑوں سے بیزاری، اور اپنے اوپر کوئی توجہ نہیں دینی ہے، اور اس مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے عبادت گزار، اور اس کو جو اس کی ظاہری شکل و صورت ہے اس کے وجہ سے اس کو کہیں کہ یہ شب زندہ دار ہے، یعنی راتوں کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، اور آنکھوں میں اس کے یعنی ایسی کیفیت ہو کہ وہ راتوں کو جاگا ہوا ہے، چہرے کے اوپر مسکنت ہو، جسم میں کمزوری ہو، گردن جھکی ہوئی ہو، لباس کی صفائی ستھرائی سے بے نیازی ہو، کہ لوگ اسے اللہ والا کہیں، گلے میں تسبیح ڈال لے، کوئی مالا پہن لے، داڑھی بڑھا لے، کوئی شکل یعنی اپنی ظاہری شکل و صورت کو ایسا بنائے کہ جس سے لوگ اس کو اللہ والا کہیں، تو یہ بھی شرک اور شیطانی حملہ ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اس پر بھی، یعنی انسان اپنے لباس کے اوپر اور اپنی ظاہری شکل و صورت کے اوپر بھی یہ بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسا پیش کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے راستہ چلتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ بہت گردن جھکائے ہوئے اور مسکین بن کے چل رہا ہے، تو آپ نے اپنا درہ لہرایا اور فرمایا کہ اے فلاں، ان الخشوع لا یأتی فی الرقاب، یہ خشوع جو ہے، ان الخشوع لا یأتی فی الرقاب، یہ گردن میں نہیں ہوتا کہ گردن کو جھکا لیا جائے، ولیکن یأتی فی القلب، یہ تو دل کے اندر ہے، یہ تو دل کا عمل ہے۔ اور تیسری جو اس کی شکل ہے ریا کی، وہ پہلی دونوں شکلوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے کہ جب کوئی بھی بندی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں، عبادت میں، مناجات میں، دعا میں مشغول ہو، اور کبھی کبھی اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت آ جائے کہ جو واقعی قرب کی کیفیت ہے، وہ واقعی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو محسوس کر رہی ہے، اور اس پر اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو یہ ایک بہت قیمتی وقت ہے کہ جس تعلق کو وہ بنانا چاہ رہی تھی وہ تعلق بن گیا، وہ رشتہ استوار ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور بن دیکھے رب کے اوپر ایمان لائی تھی، اور اب وہ تنہائی میں بیٹھی ہے اور وہ اس کیفیت کو محسوس کر رہی ہے۔ اور ہر وقت یہ کیفیت نہیں رہتی، کوشش کرنے سے کبھی کبھار یہ کیفیت انسان کو ملتی ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو قیمتی اوقات، قیمتی لمحات، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے، اور اس کی دعاؤں کے اندر بھی سرور اور لذت آ جاتی ہے، اس کی دعاؤں کے اندر بھی ایک رقت اور کیفیت آ جاتی ہے، تو یہ ایک کیفیت ہے۔ تو اس وقت بھی شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اس پر حملہ آور ہونے سے نہیں رکتا، اور اس کے حملے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ بندی یہ خواہش کرنے لگے کہ یہ جو میری کیفیت ہے،
اس وقت جو ہوئی ہے کاش کہ لوگ مجھے اس حال میں دیکھ لیں. تو یہ ایک اور سخت قسم کا ہتھ کنڈا ہے، ایک اور سخت قسم کا حملہ ہے جو شیطان کرتا ہے. تو مومن تو ایسا الرٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر کیفیت کو، اپنے ذہن میں آنے والے ہر وسوسے کو، اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال کو، اپنے ذہن میں آنے والی ہر سوچ کو وہ مانیٹر کرتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایسا ایمان والوں کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے. اگر ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، قاری قرآن کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو ہر بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ بشری کمزوری ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے اوپر چیک رکھنا ہے، سخت قسم کا چیک رکھنا ہے، سکروٹنی کرنی ہے. اور اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے، سورہ التوبہ ہی کی یہ آیت ہے، سورہ النساء کی یہ آیت ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 17 ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اس کو کہتے ہیں غفلت الصالحین، یعنی جو نیکی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی غفلت ہو جاتی ہے، ان کے اوپر بھی غفلت طاری ہو جاتی ہے. غفلت الصالحین، کہ ان سے غلطی ہو گئی. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یعنی ان کو نہیں معلوم ہوا اور انہوں نے وہ غلطی کر لی، لیکن پھر فوراً سے ثم یتوبون من قریب، یعنی فوراً سے اپنا محاسبہ کر لیا، فوراً سے جائزہ لے لیا. اوہ یہ عمل تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، لیکن اس میں ایک ریا آ گیا، دکھاوا آ گیا، ایک سوچ آ گئی، تو اب میں نے فوراً سے توبہ کرنی ہے، فوراً سے میں نے واپس آنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، اس کو اپنے لیے خالص کر لے، یہ جو سوچ آئی ہے اس کو میرے سے ہٹا دے. ابھی جو پچھلے سبق میں ہم نے آخر میں جو بات کہی تھی کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، یہی دراصل اخلاص ہے، کہ ہر وقت بس رب یاد آ جائے کہ نہیں یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر کہ میں ایسے ہی کر سکوں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور وہ جانتا ہے، علیمًا حکیمًا، وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندی کی نیت پہلے کیا تھی، اس نے اس عمل سے پہلے اپنی نیت خالص کر لی تھی، لیکن اب شیطان حملہ آور ہو گیا ہے، تو اب اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب یہ پھر سے توبہ کر رہی ہے، اب یہ پھر سے اس کو درست کر رہی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ درست کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. تو اس وقت اس کی توبہ کو وہ قبول کر لے گا، اس وقت اس کی نیت کی اصلاح کو وہ قبول کر لے گا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اب ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی پریکٹس بنا لینی ہے کہ ہم نے اپنا ایک چیک لسٹ رکھنی ہے، اور چیک لسٹ ایسے ہم بنائیں گے اور یہ ہماری پریکٹس ہوگی کہ پہلا سوال اپنے آپ سے، کیا میں اپنے عمل میں مخلص ہوں؟ پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے عمل میں کس حد تک مخلص ہوں، پرسنٹیج کتنی ہے میرے اخلاص کی نا، اس کا حساب لگائیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کہیں اس عمل میں شروع میں، یہ جو بھی عمل میں نے کیا ہے شروع میں یا کرنے کے دوران یا اس کے آخر میں، نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں آ گیا. تو پہلا سوال ہے اپنے عمل میں مخلص ہوں یا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہے میرے اخلاص کی، اس کا خیال رکھنا. اور تیسرا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کام کرتے ہوئے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شرک جو ہے وہ آ گیا ہے.
تو اب ہم ایک دعا دیکھتے ہیں، آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنا علاج کریں گے، اس دعا سے ہم مدد حاصل کریں گے، اس دعا سے ہم قوت لیں گے، اور بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، سبحان اللہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی نفس کی تربیت کرنی ہے، کیسے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس طرح سے پڑھتے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ ابھی جو بات کی نا کہ ہم دیکھیں کہ کتنی پرسنٹیج ہے، یہ جو تین چیزیں رکھی ہیں سامنے، اسی کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگیں، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اور میں چاہوں گی کہ آج ہم اٹھے نہیں یہاں سے، ہمارے پاس جو ابھی 20 منٹ باقی ہیں یا آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس میں جب تک کہ ہمیں یہ دعا یاد نہ ہو جائے، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ دیکھیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ، اللہم کا لفظ ہمیں آتا ہے کہ اللہم کا مطلب کیا ہے، ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہے آتی، آتی عطا کر دے، دے دے، اور یہ دعا تو ہم سب کو آتی ہوگی کہ ربنا آتینا فی الدنیا، تو وہ بھی یہی لفظ ہے آتی، اس کو یاد کر لیجیے، آتی، اللہم آتی، وہاں پر آتی نہ ہے، نا کو ہٹا دیجئے اور آتی صرف لے لیجئے، اللہم آتی نفسی، میرے نفس کو، تقواہا، اس کا تقوی، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، سبحان اللہ، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ یہاں پر دیکھیں تقواہا جو ہے، ہا ضمیر نفسی کی طرف جا رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ میرے نفس کو کس وقت کون سا تقوی چاہیے، کس وقت میں کون سا عمل کر رہی ہوں جس میں خرابی آ رہی ہے، اور اس وقت مجھے اس تقوی چاہیے۔ تو یہ ہر انسان کی کیفیت اس میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ہر انسان کا عمل اس وقت ڈیفرنٹ ہوگا، مختلف ہوگا، تو جس عمل کو وہ کر رہی ہے اسی عمل کی طرف سوچتے ہوئے یا اپنی توجہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس وقت میرا جو ہے نا مشکل ہے، میرا مسئلہ ہے، یہ میرا ویک پوائنٹ ہے، یہاں مجھے ثبات نہیں ملتا ہے، یہاں بس میری نیت کھوٹی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے کرتی ہوں، لیکن جب کوئی دوسرا کچھ کہہ دیتا ہے، جب مجھے کوئی سنا دیتا ہے، جب دوسرا میری محنت کی قدر نہیں کرتا ہے، تو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے، پھر مجھے افسوس ہونے لگ جاتا ہے، پھر میں کہتی ہوں کہ میں نے تو اس کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، کیا اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے، اس کو میرے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے؟ تو یہاں میں آ کے نا پھر پھسل جاتی ہوں، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میں نے سوچا تھا کہ اس فرد کے ساتھ میں نے غصہ نہیں کرنا، لیکن اب پھر میرا نفس مجھے غصے پر آمادہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے سوچا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ میں نے کوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میں نے تعلق رکھنا ہے، آپ کے لیے میں نے اس کو اپنے گھر بلانا ہے، آپ کے لیے میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس کو فون کال کرنی ہے، یہ سب تو میں نے آپ کے لیے کرنا تھا، لیکن پھر معاملہ خراب ہو گیا، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ یہاں اس کمزور وقت میں، اس مومنٹ میں جس میں میں ہوں اور میں کمزوری محسوس کر رہی ہوں، اور جس چیز میں بے بس ہوئی جاتی ہوں، اس میں تو مجھے اس نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اور پھر کہا وزکیہا، زکیہا، ہاں پھر نفس کی طرف ہے، وزکیہا، اور اس کو پیوریفائی کر دے، اس کو پاک کر دے، اور زکی بھی لفظ فعل الامر ہے، یہاں پر ہم دعا میں کہیں گے فعل الطلب، فعل الامر ویسے کہا جاتا ہے، لیکن جب دعا ہو تو دعا میں اس فعل کو فعل الطلب کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے کہ وہ حکم دے بندوں کو، تو یہ جو جب ہم
اس میں دعا میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں یہ استدعا ہے، یہ درخواست ہے، یہ طلب ہے، تو یہ زکی فعل الطلب ہے کہ تو تزکیہ کر دے، تو پاک کر دے اس کو۔ اور زکی کا لفظ آپ کو یاد ہو جائے گا زکوٰۃ سے بھی، زکوٰۃ بھی دراصل پاک کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس کو یاد کیجئے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اب دیکھیں دعا آپ کے سامنے ہے، کتنا پورشن ہے اس میں جو دعا کا ہے، اور کتنا پورشن ہے اس میں، کتنا حصہ ہے اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کا ہے۔ پہلے اللہم، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، آتی نفسی تقواہا، یہ میری درخواست ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وزکیہا، بس یہ میری درخواست ہے، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے اور اس کو پاکیزہ کر دے۔ یہ دو درخواستیں، یہ دو التجائیں، یہ دو باتیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اے میرے رب اس کو پاک کر دے، اس کو دھو ڈال، یہ کرپٹ ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے، یہ سنبھلتے نہیں سنبھلتا، میں اس کو درست کرتی ہوں، میں اس کو سمجھاتی ہوں، پھر پھسل جاتی ہوں، تو اے اللہ تو اس کو سنبھال لے، تو اس کو پاکیزہ کر دے۔ اور اگلا حصہ جو ہے انت خیر من زکاہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو ہی ہے جو بہترین تزکیہ کر سکتا ہے۔ انت آسان لفظ ہے، خیرو یہ بھی آسان لفظ ہے، من زکاہا تو ہی ہے جو اس کو بہتر کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو اس کو پیوریفائی کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو اس کو پاکیزہ کر سکتا ہے۔ اور اگلا حصہ تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہے، انت ولیہا و مولاہا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے دو نام یہاں پر آگے، اللہ الولی اور المولا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے، سرپرست ہے، گارڈین ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اور یہاں اس کی گارڈین شپ مانگی جا رہی ہے، اقرار کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہی تو گارڈین ہے، وہی تو سرپرست ہے، وہی تو موجود ہے کہ جو سہارا دینے کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اور یہ وہ نام ہے اللہ الولی، جو دو طرفہ نام ہے، یعنی دو طرفہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ الولی ہے مومنین کا، اور ایمان والے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا، مولا یعنی ماسٹر، یعنی آقا۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی ہے جو اس نفس کا ولی ہے، اس کا مولا ہے۔ اور یہ نفس ہے کیا؟ نفس ہی تو ہے جس پر موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس ہی تو ہے جس کو بلایا جاتا ہے واپس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس ہی کی بات ہو رہی ہے۔ نفس ہی ہے جو سنبھالے نہیں سنبھلتا، نفس ہی ہے کہ جو بگڑتا ہے، نفس ہی ہے جس کو لگام ڈالنی ہے، نفس ہی ہے جس کی تربیت کرنی ہے، نفس اور نفسانی خواہشات ہی ہیں جن پہ چیک رکھنا ہے، یہ نفس ہی ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ یہ جو نفس ہے اس کو اس کا تقوی عطا کر دے۔ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دعا ضرور ہمیں یاد ہو جائے گی، ضرور ہمیں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یاد ہو جانی چاہیے۔ بہت ہی آسان اور عام فہم دعا ہے، اور اس دعا کو، اور آگے ایک اور دعا بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کو ہمارے اس رمضان کا سرمایہ ہونا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اسی طرح سے استعمال کریں گے جیسا کہ اس کے استعمال کرنے کا حق ہے انشاءاللہ۔ تو اب جب بھی ہوگی نا خرابی، جس پر ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ریاکاری سے عمل خالی تو نہیں ہے، اور اگر محسوس ہو گیا کہ عمل تو نیت تو اچھی کی تھی لیکن عمل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ریاکاری آ گئی ہے، تو فوراً سے یہ دعا پڑھیں، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اور پھر اس دعا سے مدد لینے کے بعد پھر اپنے عمل کا جائزہ بھی لے لیں، اور اپنے محاسبے کی عدالت خود لگائیں، اور خود ہی اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے پیش کریں، اور پھر اپنے عمل کو میزان میں رکھ کر تول لیں
یعنی ہم ایک اپنے ایک ویژنری ایک تصور میں ایک میزان لے کر آئیں، اور میزان آپ سب جانتی ہیں میزان کیا ہے، میزان سکیل ہے۔ تو میزان ہی قائم کی جائے گی قیامت کے روز، اور میزان ہی میں انسانوں کو بھی تولا جائے گا، ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، صرف عمل نہیں تولیں گے، انسان بھی تولیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا۔ تو یہ جو میزان ہے، اس بڑی میزان سے پہلے ہم خود اپنی ایک میزان بنا لیں، ہر شخص اپنی ایک میزان بنا لے، اور اس میزان پر اپنے اس عمل کو رکھ کر تول لے، اور عمل کے اندر اخلاص کا جو حجم ہے، اخلاص کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے، یہ سوچ لے، یہ دیکھ لے۔ اور اگر ریا جو ہے وہ اخلاص سے زیادہ ہے، تو پھر بھی وہ جائزہ لے لے۔ اگر اخلاص کا حجم، اخلاص کی مقدار ریا سے زیادہ ہے، پہلے ہم اس کو یوں لے لیتے ہیں کہ اگر اخلاص زیادہ ہے اور ریا کم ہے، کہیں آ گیا، کہیں خرابی ہو گئی، کہیں سوچ خراب ہو گئی، لیکن ریا کم ہے اور اخلاص زیادہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ضرور اجر ملے گا۔ لیکن اگر اخلاص اور ریا دونوں برابر برابر ہیں، کہ میں اس عمل میں اخلاص بھی لے کر آئی لیکن ساتھ ہی ریاکاری بھی آ گئی، تو دونوں کا پلڑا برابر ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو عمل میں نے کیا تھا نا، چاہے کتنی ہی مشقت سے، مشکل سے کیا تھا، اس پر نہ ثواب ہے اور نہ ہی عقاب ہے، نہ مجھے اجر ملنے والا ہے اور نہ ہی سزا ملنے والی ہے، کہ میں نے اخلاص بھی لانے کی کوشش کی لیکن ریاکاری بھی برابر برابر ہو گئے۔ اور اگر خدا نخواستہ ریاکاری زیادہ ہو گئی اور اخلاص کم ہے یا اخلاص تھا ہی نہیں، تو پھر اچھی طرح سے یہ جان لیجئے کہ قیامت کے روز اس پر محاسبہ ہوگا، اس پر محاسبہ ہوگا۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہوگا کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کے لیے معمول بنا لیجئے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا کام سامنے آ جاتا ہے کہ جس میں ہمیں پہلے سے نیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ مثلا کوئی شخص نیچے گر گیا ہے، یا اس کی کوئی چیز نیچے گر گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم فوراً سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس کو سہارا دے کے اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نیکی کرنے کا موقع آیا نا، تو اب وہاں پر ہم کیا کریں گے کہ کیا ہم وہاں کھڑے ہو جائیں اور پھر سوچنے لگ جائیں کہ پہلے میں اپنی نیت درست کر لوں پھر میں اس کی مدد کو آگے بڑھوں گی؟ تو انسان کے اندر یہ جو نیکی کرنے کا خیال اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، یہ بھی دراصل اس کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو جب وہ آگے بڑھے اس گرے ہوئے شخص کو اٹھانے کے لیے، یا اس گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے، یا کسی مشکل میں پھنسے شخص کی مدد کرنے کے لیے، جس بھی نوعیت کا کوئی کام اچانک ان کے سامنے آ گیا ہے جو کہ اچھا ہے، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ کے ساتھ کام کو شروع کر لیں۔ اور اگر ایسا کام آ گیا تھا کہ جس میں موقع نہیں ملا کہ وہ بسم اللہ بھی پڑھ سکتی، لیکن کام اچھا تھا، تو فوراً سے دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے کہ یا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے بسم اللہ تو نہیں پڑھ سکی، لیکن اللہ تو اس کا اجر مجھے دینا، اے اللہ میرا اجر محفوظ رکھنا، ضائع نہ ہو جائے۔ میں نیت کرتی ہوں، اب نیت کر لیتی ہوں کہ میں نے یہ کام آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ کوئی بزرگ ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں، آپ نے آگے بڑھ کر ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا نا، کہ آپ نے دروازہ کھول دیا، آپ ان کو گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کر دیتی ہیں، یہ اچھا کام آپ نے کیا۔ آپ کسی کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئیں، ایک اچھا کام آپ نے کیا۔ آپ نے کسی کے سامنے کھانا رکھا، ایک اچھا کام آپ نے کیا۔ کسی کو گھر میں انوائٹ کیا، ایک اچھا کام آپ نے کیا۔
تو جتنے بھی اچھے اعمال ہیں جو کہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا معروف، یہ قرآن مجید میں لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، بالمعروف بالمعروف بالمعروف۔ معروف کیا ہے؟ یعنی وہ اچھائیاں کہ جس کو، یا وہ اچھے عمل کہ جس کو ہر کوئی اچھا سمجھتا ہے اور انسان اس کو کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو ہر وہ کام جس کو کرنے کی توفیق ملے اس کو کر لیا جائے بسم اللہ سے۔ اور بسم اللہ پڑھنے سے دراصل جو توجہ ہے وہ شفٹ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف، نیت جو ہے وہ اس طرف چلی جائے گی کہ یہ کام تو اللہ کے نام سے ہو رہا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا وہاں پر نیت بھی خالص ہو جائے گی، اور اگر نیت نہیں بھی خالص تھی تو اس کو خالص کرنے میں مدد مل جائے گی، یعنی توجہ ہو گئی نا اس طرف۔ بسم اللہ، تو یہ اللہ کا مبارک نام ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ بچے کو پانی کا گلاس پکڑایا، بسم اللہ، شوہر کا کوئی کام کر دیا، ان کو کوئی چیز دی، بسم اللہ، کسی بڑے کی مدد کر دی، بسم اللہ، گھر سے باہر نکلنے لگے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اب وہاں پر ہماری نیت کیا ہوگی کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، بچوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں، تو بسم اللہ پڑھ کے ہم باہر نکل گئے۔ تو جب بسم اللہ پڑھی ہے، دعا پڑھ لی ہے، تو ہم نے اپنی نیت کا جائزہ لے لیا ہے، ہم نے اپنے اس کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا ہے کہ یہ کام کرنے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ خیر سے واپس بھی لے کر آئے، اور جو کچھ بھی میری محنت مشقت اس میں ہوگی یہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مجھے اس کا اجر چاہیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں چاہیے۔ تو یہ بسم اللہ دراصل وہ کنجی ہے، وہ چابی ہے جو آپ نے ہر جگہ لگانی ہے، ہر کام میں ہم سب نے ایسا کرنا ہے۔ تو کام کا آغاز کرنا بسم اللہ کے ساتھ، پھر کام کے دوران بھی جائزہ لیتے رہنا اور نیت پر مسلسل چیک رکھنا، یہ ہمارے کرنے کا کام ہوگا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے سارے اعمال کے اوپر کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی کام، کوئی بھی اچھائی، کچھ بھی ہم نے کیا ہے تو ہم نے یہ توقع نہیں رکھنی ہے کہ لوگوں سے ہمیں اپریشیشن ملے۔ اگر مل جاتی ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے یہ توقع نہیں رکھنی ہے، ہم نے یہ نہیں چاہنا ہے کہ کوئی دوسرا ہماری ستائش کرے، کوئی دوسرا ہماری تعریف کرے، کوئی دوسرا ہمیں اس پر داد دے۔ اور اس چیز کو آپ یوں سمجھ سکتی ہیں کہ جیسے ہم نے تو اچھے طریقے سے کوئی کام کیا، اور اگر کسی نے اس کام کو کریٹیسائز کر دیا کسی بھی طرح سے تو ہمارا موڈ کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو موڈ کی خرابی ہے نا، فوراً سے غصہ آ گیا یا فوراً سے اس جو تنقید کرنے والے، کریٹیسائز کرنے والے شخص کے بارے میں ہم نے وہ کچھ اور سوچنا شروع کر دیا، تو یہ دراصل انڈیکیٹر ہے کہ ہم نے اپنی نیت کو خالص نہیں کیا تھا، یا اگر کیا بھی تھا تو اب پھر خراب ہو گئی ہے۔ تو اب اگر کسی نے تنقید کر دیا تو لیٹ اٹ گو، جانے دیجئے، نہ یہ کہ ہم اس کو لے کے بیٹھ جائیں اور پکڑ کے بیٹھ جائیں اور پھر اس پر بحث شروع ہو جائے اور پھر اس پر جھگڑا شروع ہو جائے اور پھر اس پر بات بڑھ جائے اور پھر کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے۔ تو دوسرا نقطہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہمیں لوگوں سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ہمیں ان سے داد و تحسین نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو نہیں چاہیے، ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر لیں گے، لیکن اچھے اعمال کی ستائش تو ہوتی ہے نا، اچھائی کو ہر کوئی اچھا سمجھتا ہے، کوئی اچھا کرے، بچہ اچھا کرے، بڑے اچھا کریں تو لوگ اس کی تعریف تو کرتے ہیں۔ تو اب جتنا کچھ ایک بندی نے اپنے عمل کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے اپنے لیے کام کر لیا ہے نا، اب دیکھیں اب لوگ اگر تعریف کرتے ہیں، اس کی نیت خالص تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتی تھی، لوگ اگر اس پر تعریف کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں کہ مختصراً بتاؤں گی، وقت کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنی اس محبت کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے جبریل،
میں اپنے فلاں بندے سے، اپنی فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کی بات نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ پھر سے جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل، میں فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، جا آسمان کی جو مخلوق ہے، یعنی ملائکہ، فرشتے جو ہیں، آسمانوں کی جو دنیا ہے، اس میں جو ملائکہ ہیں، ان سب کے اندر یہ اعلان کر دے کہ اللہ اور جبریل فلاں بندی سے محبت کرتے ہیں، سارے فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ پھر جبریل کی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کی طرف سے آسمانوں کی دنیا میں، وہ اناؤنسمنٹ یہ ہوتی ہے، اس بندی کا نام لے کے کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ بندی کہ جس نے اپنے اخلاص پہ کام کیا ہے، جس نے اپنے ساتھ محنت کی ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم نے شروع کے اسباق میں پڑھا کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑوں کی کمر توڑ دینے والا عمل ہے، ادھر نیت درست کر کے ہٹتا ہوں پھر خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مسلسل جو چیک ہے نا، یہ کوشش اس نے کی ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے، آسمانوں کی دنیا میں نام اناؤنس ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جبریل محبت کرتے ہیں، سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب فرشتے تو باغی ہے نہیں ہیں، فرشتے تو بات ماننے والے ہیں، تو فرشتوں کی دنیا میں، آسمانوں کی دنیا میں وہ بندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے محبوب ہو جاتی ہے، سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد ذرا سوچیں، ذرا کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، کوئی ایک بالشت بھر، چپا بھر زمین، اس میں جگہ ایسی نہیں ہے آسمانوں میں کہ جہاں کوئی فرشتہ کھڑا یا بیٹھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو یا سجدے میں نہ ہو۔ اتنی مقدار ہے، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اتنی زیادہ تعداد میں وہ ہیں، وہ سب اس بندی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر بھی بس نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل امین، اب دنیا والوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ فلاں بندی سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل محبت کرتے ہیں، ملائکہ محبت کرتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ جو انسان اپنے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی سٹرگل ہے، اپنے ساتھ کوشش ہے، اور یہی اخلاص ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ یہاں وہ اپنے لیے یہ کر رہا ہے کوشش، یا کر رہی ہے یہ کوشش، اور ادھر ایک اور کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور طرح کے انتظامات ہو رہے ہیں، اور وہ انتظامات یہ ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی قدر کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس بندی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب اگر اس محبت کی بنا پر وہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں یا اس کے اس عمل کو کی ستائش کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، نیک عمل اختیار کرتے ہوئے، اور اگر کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہی آسان ہے، مشکل ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ تقوی ہی قبولیت عمل کی شرط ہے۔ دیکھیں، میں پھر سے دہراتی ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور ابھی ماہ رمضان آنے کو ہے، بہت قریب ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم سب کو معلوم ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تو متقی بنانا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ تو تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہی وہ طریقے ہیں، اخلاص نیت اور وہ سب کام کے جس سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار، اور جس کے اندر یہ دعائیں بھی شامل ہیں۔ اور پانچویں چیز جو ہے کہ جو نافلہ عبادات ہیں نا، جتنے بھی نافلہ ہیں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہو، اس کو ممکن حد تک چھپا کر کرنے کی کوشش کی جائے، جتنا بھی چھپایا جا سکتا ہے اس کو چھپایا جائے۔
اور اگلی چیز، اگلا نقطہ یہ ہے کہ نہ صرف اپنی فکر کرے انسان، بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی فکر کرے، دوسروں کی خیرخواہی کے لیے بھی، دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے بھی، دوسروں کے نفع کے لیے بھی وہ جتنا کچھ بھی کر سکتا ہے اپنا حصہ اس میں ڈالے۔ چھوٹا بھی کام، کسی کی تھوڑی سی مدد کیوں نہ ہو، کسی کے لیے دروازہ ہی کھول دینا کیوں نہ ہو، کسی کو ایک پانی کا گلاس دے دینا کیوں نہ ہو، کسی کے لیے کسی کلاس میں تھوڑی سی اس کو ہوم ورک میں مدد کر دینا کیوں نہ ہو، پڑھنے پڑھانے کے کام میں مدد کر دینا کیوں نہ ہو، انسانیت کی بھلائی کے لیے فکر کرنا یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ کسی سے اپریشیشن یا داد و تحسین نہ ملنے کی صورت میں اچھے عمل کو چھوڑا نہ جائے، اور یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے نا، دوسرا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا تو کہتا ہے اچھا یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، چھوڑو اس کو۔ تو وہ جو نیکی کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے اس کو روک دیتی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، رنجیدہ نہیں ہونا ہے، دل شکستہ نہیں ہونا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو دل ہی ٹوٹ گیا، اب نہیں ہم کچھ کر سکتے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ کوئی آپ کے اچھے عمل کو اپریشیٹ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، یہ اس کی انسانیت ہے، یہ اس کا ظرف ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ وہ کس ظرف کا مالک ہے، کہ جس نے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دیا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، سبحان اللہ، یہ تو اس کا ظرف ہے، لیکن آپ کا کیا ہے، میرا کیا ہے، کہ ہم نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ وہ عمل کے جو پبلک میں کیا، ایک ایسی جگہ پر کیا، ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کیا کہ جہاں سب لوگ موجود ہیں، جب اسی کام کو تنہائی میں کرنے کا موقع ملے تو اسے پہلے سے زیادہ خوبصورتی اور دل جمی کے ساتھ کیا جائے۔ جب پبلک میں ہوتے ہیں تو انرجی ملتی ہے، مل کر کام کرنے کا موقع ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے، انسان بہت قوت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اس کام کو کر لیتا ہے۔ لیکن کیا وہی کام جب میں تنہائی میں کرتی ہوں تو میں اس کو اچھے سے کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں؟ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اور آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے ایک دوسری دعا، اور وہ بھی دراصل اسی کے لیے ہے کہ ہم شرک کی کسی بھی فارم سے بچ کر رہ سکیں، اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی تھی اللہم آتی نفسی تقواہا، وہ نفس کی اصلاح کے لیے ہے، اور یہ ہے دراصل نیت کی اصلاح کے لیے جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم۔ اے اللہ، پہلا حصہ تو آسان ہے، اللہم انی، آئے میں، اعوذ بک، آپ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ سے مدد مانگتی ہوں، I seek refuge in you ان اشرک بک شیئا، کہ میں کسی بھی چیز میں آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک کروں، کسی بھی عمل میں کسی بھی طرح کا شرک کروں، وَأَنَا أَعْلَمُ، جان بوجھ کر، یعنی مجھے معلوم ہو اور میں کسی بھی طرح کا شرک کر دوں، مجھے معلوم ہو اور میں وہ کام دوسروں کے لیے کروں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں استغفار کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، آپ کا غفر مانگتی ہوں، آپ مجھے ڈھانپ لیجئے، مجھے ڈھانک لیجئے، میرا ستر کر دیجئے، مجھے چھپا لیجئے، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، وہ کہ جس کو میں نہیں جانتی، یعنی جو جان بوجھ کر کیا اس میں آپ کی ریفیوج میں آنا پسند کرتی ہوں، چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور جس کا مجھے معلوم ہی نہیں تھا اور میں نے کر دیا،
اپنے تئیں تو میں نے اچھا کام کیا تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ میں نے کر دیا، تو میں اس پر آپ سے توبہ کرتی ہوں، استغفار مانگتی ہوں۔ یہاں پہ غفر کا لفظ ہے کہ میں آپ کا غفر مانگتی ہوں۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جو اذکار الصباح میں بھی شامل ہے، اذکار المساء میں بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بھی اسے پڑھا کرتے تھے، جب بستر پر جاتے تھے تو اس وقت بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو صبح کے وقت پڑھنے سے مطلب یہ ہوگا کہ اب پورا دن ہمیں یہ بات یاد رہے گی کہ ہم نے اس دعا کو صبح پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے ہیں اور اس سے مدد مانگ رہے ہیں، اور دن بھر ہم نے اپنا اس کا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اور رات کو پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دن بھر میں جو کچھ ہوا ہے، جہاں کہیں نیت درست کر لی، اچھی کر لی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، جہاں کہیں نیت درست تھی لیکن پھر خراب ہو گئی اس پر بھی، اور جہاں کہیں نیت کی ہی نہیں تھی اور اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ سے اس کا غفر مانگتی ہوں۔ تو یہ جو ہے شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھی ہوئی دعا رات کو دن والے سارے اعمال کو درست کر دینے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ وہی والی بات کہ محاسبہ، تزکیہ نفس اور چیک اس کے اوپر رکھنا اور بار بار اصلاح کرتے رہنا، تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس پر ریفلیکشنز بھی لیں گے۔ اور ایک آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اعمال صالحہ کو کر لینا آسان کام ہے، لیکن اس عمل صالح کو سنبھال کے رکھنا، اس کے اجر کو سنبھال کے رکھنا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اجر جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ اپنے اجر کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے اعمال کو اخلاص عطا کرنے کے لیے اور اخلاص کی اچھی کیفیت پر لے جانے کے لیے ہم نے ہر وقت اس دعا میں اور اس کوشش میں رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا لے اور ہمارے ایمان کی تکمیل کر دے، ہمارے ایمان کی تکمیل کر دے اس صورت میں کہ ہم ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر سکیں۔ اور میں ایک حدیث کے اوپر اس بات کو ختم کرتی ہوں، اگرچہ حدیث بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی وسیع مفہوم والی ہے، لیکن آپ لوگ اس پہ سوچتی رہیے گا، میں بھی اس کے اوپر سوچوں گی انشاءاللہ۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یہ تو گویا کوزے میں دریا بند کر دینے والی بات ہے، سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن آپ اس حدیث مبارکہ پر سوچئے گا، بہت گہری بات اس میں کہی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ اس بات کو اس کے ساتھ لنک کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے ایمان کی تکمیل کرنے والے کئی ہیں، لیکن عورتوں میں کم ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ اور ایمان کی تکمیل کرنے والوں میں پھر جن خواتین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا وہ 4 تھیں، جن میں سے ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور دوسری آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا وعلیہ السلام، اور تیسری جو ہیں وہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، اور چوتھی ہیں سیدہ مریم ام عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اتنے مختصر اور اتنے جامع انداز میں کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔